الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم او یاری نال قرآن دے لالے بندیا او یاری نال قرآن دے لالے بندیا تے اپنے ستے ہوئے بھاگ جگا لے بندیا جو قرآن کاری کو پاک قرآن دائے او پیارا رب رحمان دائے حمد و ثنا درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المجاہدین سید المرسلین خاتم النبیین دنیا کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دی ذات اقدس تے جتھے میرے پیارے محبوب لیٹے نے روض مبارک دے اندر اللہ وحدہ لا شریک کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے سارے کو آمین اللہ پاک میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے درجے اور شان اور عظمت بلند فرمائے میرے محترم بھائیوں آج دا جمعہ انشاءاللہ
قرآن پاک دی عظمت بیان کیتی جائے گی کہ رمضان اور قرآن دا ایک جز ایک مقام ہے کہ رمضان المبارک دا مہینہ اللہ وحدہ لا شریک نے بڑی عظمت اور شان والا بنایا اور بڑے مقام والا بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں انسان دے سارے گناہ اس مہینے دے اندر میں معاف کر دینا۔ اگر اور سال بھر گناہ کردا آئے، سال بھر گناہ کردا آئے تے جدو رمضان دا مہینہ چڑھدا ہے نا تے وہ تیاری کر لیندا ہے ماہ رمضان دی، وہ تیاری کرتا ہے روزے دی، روزہ رکھدا ہے صحیح طریقے نال، سحری کردا پھر افطار کرتا ہے، اپنا دامن بچا کے دن اچھے طریقے نال گزاردا ہے میرے کو ڈردیاں ہویاں تے اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ میں اس دے سارے ہی گناہ معاف کر دینا۔ اگر وہ انسان جس طریقے نال 11 مہینے گزردے نے، 11 مہینے اس طرح 11 مہینے دے اندر صبح ناشتہ کرتا ہے، صبح لیٹ اٹھتا ہے، نماز کوئی نہیں پڑھتا، پھر جدو لیٹ اٹھتا ہے پھر وہ ناشتہ کرتا ہے، پھر ناشتہ کر کے پھر وہ 12 بجے دی روٹی کھاندا ہے، پھر درمیانی حصے دے اندر وہ چاہ بھی پیندا ہے، پھر 12 بجے تو بعد بھی وہ چاہ پیندا ہے، پھر شام دا وقت جو دا اپنا کھانا کھاندا ہے۔ اس رمضان دے اندر اگر انسان اسی طریقے نال پھر چلتا ہے، رمضان دا مہینہ پھر وہ صبح لیٹ اٹھتا ہے، نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا تے پھر وہ کھانا بھی اسی طریقے نال کھاندا ہے جویں وہ پہلے کھا رہا ہے، پھر اس رمضان المبارک مہینے دا اس احترام تک کوئی نہ کیتا، پھر اس نو معلوم تک کوئی نہ ہویا کہ رمضان آیا ہے کہ کوئی نہیں آیا، پھر وہ تو اپنی روٹین دے اندر ہی رہا جویں پہلی روٹین دے اندر 11 مہینے اس گزارے نے اسی طریقے نال وہ مہینہ بھی گزار چھڑیا۔ وہ بدبخت انسان جس وہ مہینہ بھی ایسا گزار چھڑیا۔ میرے قرآن نے اس دے بارے بڑا کچھ فرمایا، اے قرآن دے اندر اس رمضان دا پورا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن پاک دے اندر دسیا کہ میرا قرآن اور میرا رمضان اس دا ایک کی جز ہے، یہ ایک سمجھو کہ جی میں بھائی بھائی لگتے ہیں۔ جڑے میں آیت پڑھی نا تواڈے سامنے، انا انزلنا فی لیلۃ القدر، اللہ پاک فرماندے نے کہ میں لیلۃ القدر دی رات جڑی نے اس رمضان دے اندر بنائی ہے، اس رمضان دی رات جڑی ہے نا وہ لیلۃ القدر دی اتنا کو دی شان مقام تے درجہ ہے کہ 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ اس رات دی عبادت، یعنی کہ ثواب اجر زیادہ ہے، ثواب اجر جڑا ہوتا زیادہ میں دینا وا اس رات دے اندر تسی 1000 مہینے عبادت کر لیندے ہو، اس رات ایک رات عبادت کر دے ہو تو پھر بھی وہ زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن پاک دے اندر۔ میرے محترم بھائیو، اس طریقے یہ رمضان دا مہینہ ساڈا گزر رہا ہے، یہ فرق کرنا چاہیے، سانو اس مہینے دا حیا کرنا چاہیے، یہ چینجنگ کرنی چاہیے۔ صبح سحری کرو، پھر دیہڑی روزہ ہوئے، پھر نماز با جماعت ادا کرو، پھر رات نو تراویحاں پڑھو، رب دے کے سجدہ ریز ہو جاؤ، جھکو، یعنی کہ قیام کرو، یہ صدقہ خیرات کرو، یعنی کہ پچھلیاں 11 مہینیاں نالوں اس مہینے نو اس دی ونڈ کرنی چاہیے، اس نو مختلف سمجھنا چاہیے، یہ جڑا کام کرنا مختلف ہونا چاہیے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ جڑا انسان ایک کام کر کے آئے گا میں اس کے واسطے بڑا اجر بنا چڑھا، میں انہوں سدھی ڈائریکٹ جنت عطا کر دیا۔ میرے بھائیو، اس دنیا تے آن دا مقصد جڑا سی دنیا تے آیا نا، ساڈا آن دا تے مقصد کی ہے کہ اسی اللہ دی عبادت کرن واسطے آئے ہیں، صرف وہ جنت لین واسطے، اپنا سیدھا راستہ کرن واسطے۔ اگر اسی وہ سیدھا راستہ ہی نہیں کرنا، اسی رب دی جنت دی خواہش ہی نہیں کرنی، رب دے انعامات جڑے سانو ملنے نے اس دی اسی خواہشات ہی نہیں رکھنی، تو پھر دسو یار ساڈا اس دنیا تے کوئی آن دا مقصد تو نہ ہویا نا، پھر ساڈا اس دنیا تے آئے جس طریقے آئے ایویں خالی چلے گئے۔ میرے بھائیو، مثال طور تے
ایک بندہ مسجد کے اندر آندا ہے، مسجد آندا ہے، پچھو آندا ہے کہ نماز پڑھن واسطے، جمعہ پڑھن واسطے، وہ آندا ہے سارا جمعہ بھی پڑھتا ہے، اس دے پلے کوئی گل ہی نہیں پوندی، کوئی انہوں اثر ہی نہیں ہوتا، وہ جس طریقے آیا اس طریقے واپس چلا گیا۔ میرے بھائیوں، اسی مسلمان، اللہ پاک نے سانو بڑا مقام، بڑی عظمت، بڑی شان اس انسان دی بنائی، اور بڑی شان تے مقام اللہ پاک نے سانو قرآن پاک عطا کیتا، نال پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ دے لال سانو پیغمبر عطا کیتے، رحمت للعالمین نبی سانو عطا کیتے۔ ویکھو نا، یہ تینے چیزاں، آمنہ دا لال نال قرآن نال رمضان، انہاں دی بڑی جز ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن پاک اتاریا، اور اس دی بڑی شان تے مقام، بڑی عظمت۔ میرے بھائیو، میں آج اس جمعے دے اندر انشاءاللہ قرآن پاک دی عظمت تواڈے سامنے بیان کرنا چاہنا۔ اس ال توجہ کرنی کہ قرآن پاک نے سانو کی آکھیا ہے، اور کی ساڈے واسطے قرآن پاک نے پیغام لے کے آیا اس انسان واسطے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَإِنَّهُ لا تنزیل رب العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے اس قرآن نو میں نازل کیتا روح الامین بنا کے اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اتاریا۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے قرآن پاک اتاریا، اور عربی زبان دے اندر اے قرآن پاک اتاریا۔ اے قرآن جڑا ساڈے کول آیا ہے نا، اے عربی زبان دے اندر آیا، اور میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے اتاریا، اور روح الامین بنا کے اس قرآن پاک نو بھیجیا۔ اور میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے پیغمبر تو پہلے بھی جڑے نبی ہو گزرے نے انہاں تے بھی کتاباں آئیاں نے۔ بہرحال 104 کتاباں ساڈے کول آئیاں نے، 104 کتاباں آسماناں تو اللہ وحدہ لا شریک نے اس زمین تے اتاریاں نے، اپنے پیغمبراں تے اتاریاں نے۔ تے میرے بھائیو، ساریاں کتاباں دا جتنیاں بھی کتاباں ہو گزریاں نے، 104 کتاباں اللہ وحدہ لا شریک نے بھیجیاں نے۔ اور ایک صحابی اس نے پوچھا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں کہ اے میرے پیغمبر، اے گل دسو کہ آسمان تو کتنی کتاباں آئیاں نے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ 104 کتاباں آئیاں نے آسمان تو۔ تے میرے محترم بھائیو، 103 کتاباں قرآن پاک تو پہلے ہو گزریاں۔ ساریاں کتاباں دا جز ایک مجموعہ، سارا خلاصہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس قرآن پاک نو بنایا۔ پوریاں کتاباں دا نچوڑ اس قرآن پاک نو بنایا۔ کوئی ایسی قرآن پاک دے اندر چیز اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں چھوڑی کہ جڑی نہ دسی ہوئے اپنے پیغمبر۔ ہر چیز اللہ پاک نے اس قرآن پاک دے اندر دسی۔ میرے محترم بھائیو، بیان کرنا دا مقصد ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ساڈے کولے کتاب بھیجیے، اور پیغمبر دے ذریعے بھیجیے، اور وحی دے ذریعے بھیجیے۔ سانو اس کتاب تے عمل کرنا چاہیے، اور اس نو پڑھنا چاہیے، اور اس کتاب دے اندروں سیکھنا چاہیے۔ اے جڑا اسی دین ساڈے کول آیا نا، اے جڑا اسی دین تے چل رہے ہیں، اے جمعہ پڑھانا، اے نمازاں پڑھنیاں، تہجد پڑھنی، اے بھائی چارہ کرنا، اپنی بیوی دے نال بھائی چارہ، اپنے بیوی دے نال بہنا اٹھنا، اپنے بچے دے نال بہنا اٹھنا، صدقہ خیرات کرنا، اے برادری دے نال چلنا پھرنا،
اے سارے آقامات جڑے نے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر بیان فرما دیتے۔ میرے بھائیو قرآن نو پڑھ کے ویکھ، اللہ پاک نے نا قرآن دے وچ اپنے ستاریاں دی قسم چکی ہے کہ قسم ہے من ستاریاں دی کہ یہ قرآن جڑا نا یہ بڑا میں اچھی کتاب بنا کے تھوڑے کول بھیجی ہے اور میں اس نو لوح محفوظ تے لکھ دیتا ہے۔ اے من ستاریاں دی قسم ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا کہ اس میری کتاب نو او بندہ اٹھا سکتا ہے جڑا بالکل پاک ہوندا، پلیت بندہ میرے قرآن نو نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ پاک فرماندے نے فلا اقسم بواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا مُطَهَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ اللہ پاک فرماندے نے من قسم نہ ستاریاں دی۔ اے میرے مسلمان بھائیو ذرا توجہ کرنا، خیال کرنا، اللہ پاک بڑی قسم چوک رہے نے، یقیناً بہت بڑی بڑی قسم ہے کہ قرآن جڑا ہے میرا بڑا بلاندے من قسم نہ ستاریاں دی کہ او انسان اس نو ہاتھ لا سکتا ہے جڑا بالکل پاک تے صاف ہوئے، اور پلیت بندہ اس میری کتاب نو ہاتھ نہیں لا سکتا۔ تے اللہ پاک نے اس کتاب دے کئی نام رکھ چھڑے نے۔ ایک جگہ تے اللہ پاک نے کی فرمایا الکتاب المبین، اس کتاب دا نام رکھیا ہے کتاب المبین۔ دوئی جگہ تے اللہ پاک نے ایک اور نام رکھیا ہے الکتاب الحکیم۔ اس قرآن نو نا المبین بھی کیا جاندہ ہے، الحکیم بھی کیا جاندہ ہے۔ تے اللہ پاک نے ایک اور مقام تے اس کتاب دا کی نام دسیا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور ادھے وچ اللہ وحدہ لا شریک نے قسم بھی کھائی ہے کہ مینو قسم کھا کے میں آکھدا کہ حامیم والکتاب المبین کہ میری کتاب بالکل سچی ہے، ادھے وچ کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو میں آج قرآن دی عظمت تواڈے سامنے پیش کرنا چاہنا، کیوں کہ سانو چاہیے مسلمان اس قرآن تے عمل کرنا، اس قرآن نو پڑھنا، اس نو سیکھنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھیا کرو اور سکھایا کرو، قرآن پڑھیا کرو اور پڑھایا کرو، ادھے وچ تھوڑی بہتر ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے اور انہاں روایت کیتی ہے کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر اور پڑھایا کر اور سیکھیا کر اور سکھایا کر۔ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے کہ میں پوچھیا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اسی پڑھ پڑھا کے جائیے تو سانو دا اجر کی ملے گا؟ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک تانوں ڈائریکٹ جنت عطا کر دے گا، تانوں جنت تہاڈا گھر بنا دے گا۔ کتنا اجر ہے میرے بھائیو قرآن پاک پڑھن دا اور پڑھان دا۔ اور میرے رب نے اس قرآن دے بڑے نا رکھے نے۔ ایک جگہ تے اللہ پاک فرماندا انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ایک جگہ تے اللہ پاک فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم۔ ایک جگہ تے اللہ پاک فرماندے نے سواد والقرآن ذکر۔ اللہ پاک فرماندے نے میرا قرآن بالکل صاف تے صاف ستھرا تے بڑی عظمت والا۔ اللہ پاک قسم چکدے نے کہ میری کتاب بالکل سچی جڑے میں اپنے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اتاری۔ اے کتاب جڑی ہے نا اے میرے پیغمبر تے سینے پاک تے اتاری اور میرے پیغمبر نو عظمت والا اور شان والا اور مقام والا پیغمبر بنایا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ختم النبیین پیغمبر بنایا اور اس دنیا تے اور آخرت دا امام بنایا اور پیغمبر بنایا۔ میرے بھائیو جتنے پیغمبر پیچھے آ چکے نے کوئی ایک وسطی دا
کوئی تھوڑے جے علاقے دا، کوئی ساڈا پیغمبر آیا رحمت للعالمین بن کے آیا اور پوری کائنات دا سردار بن کے آیا۔ میرے بھائی اللہ وحدہ لا شریک نے اس پیغمبر دے سینے پاک تے قرآن پاک اتاریا، کیڑی عظمت میرے پیغمبر دی، اور کتنی شان اس قرآن پاک دی۔ اور تیسری جز نال اللہ پاک نے رمضان نو لا دیتا، اے رمضان دا مہینہ نال قرآن نال میرا پیغمبر، میں قربان جاواں آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یار جدو رمضان آندا پھر نال قرآن آندا پھر نال رحمت للعالمین پیغمبر پڑھ دے نال اپنے صحابہ کرام نو سنا دے تے یار او وقت کیویں دا ہوندا اسی، وہ کڈے خوش نصیب وہ لوگ سن یار، رمضان دا مہینہ پھر قرآن پھر نال میرا پیغمبر رحمت للعالمین، یار کتنا مزے دی وہ بات ہے۔ تے پھر وہ لوگ یار قرآن سن دے، پھر آمنہ دے لال قرآن پاک سنا دے۔ ایک جگہ تے نا میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے کہ جڑے جبرائیل امین فرشتے سن ہر رمضان دی ہر رات نو میرے کول آندے، ہر رات نو میرے کول آندے جبرائیل امین رمضان دے اندر یعنی کہ 30 دن ہی میرے کول ہر روز واسطے یعنی کہ جبرائیل امین تشریف لایا، تے میں انہاں نو کی تحفہ دیندا، کی انہاں نو میں انہاں دی میں خدمت کردا کہ میں انہاں نو قرآن پاک سنادا۔ میرے آمنہ دے لال نے فرمایا کہ میں اس فرشتے نو جدو میرے کول آندے تے میں انہاں نو قرآن پاک سنادا، اے میں انہاں نو تحفہ دیندا۔ اور مہمان آوے تو دی مہمان نوازی تو کرنی پوندی نا، جدو فرشتہ آندا سی نا جبرائیل امین تے میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں نو قرآن پاک سناندے، قرآن پاک سناندے جبرائیل امین نو۔ میرے بھائیو قرآن مجید کی اتنی عظمت اتنا مقام اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، اور اللہ پاک فرماندے نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ میری کتاب دے اندر کوئی گنجائش نہیں، کوئی شک شبہ نہیں۔ ایڈا کتاب ہے نا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ لا ریب کتاب ہے، یہ کوئی شک شبہ والی بات نہیں، تے گنجائش ہے ہی نہیں۔ تے میرے بھائیو یہ اندروں گنجائش نہیں کٹنی چاہیے، جدو قرآن پڑھیا جائے اور قرآن اگے سامنے بیان کیتا جائے تے اس قرآن تے عمل کرنا چاہیے، یہ گنجائش نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اے میری کتاب بالکل سچی، یہ گنجائش والی بات ہے ہی نہیں، تو پھر اسی گنجائش کیوں کٹتے ہیں؟ سانو گنجائش نہیں کٹنی چاہیے، سانو اس تے عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، میں اس قرآن نو اتاریا یقین دے نال اتاریا، میں اس قرآن نو اتاریا اس تے تو یقین کر مسلمان، اس نو تھام لے اپنے سینے دے اندر، اس دا محافظ میں خود ہاں۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے اس قرآن دا محافظ میں خود ہاں، تو ان دی حفاظت نہیں کر سکتا، تو قرآن تے عمل ہی نہیں کرتا۔ میں جے فرمایا کہ تو اے چیز تیرے تے حرام ہے، اس دے نزدیک مت جا، پھر تو وہی کری جانا ہے، تے پھر تو قرآن تے عمل تو نہ کیتا نا۔ میرے رب نے فرمایا کہ شراب تواڈے تے حرام ہوگی، پھر اگر تو شراب مسلمان ہو کے پیتی جانا ہے، پھر تو یار قرآن تے عمل تو نہ کیتا، یار تو قرآن دا محافظ تو نہ بنیا۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے کہ میں قرآن دا خود محافظ ہاں، تو یہ حفاظت نہیں کر سکتا، میں دا محافظ ہاں۔ میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت جبرائیل امین دے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے پاک تے قرآن پاک نو اتاریا، اور بڑی عظمت والا قرآن، اور میرا پیغمبر بھی بڑی عظمت اور شان والا۔ تے جدو جبرائیل امین آندے تے اللہ دے نبی پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرأت دے نال قرآن پاک پڑھ دے، اینج نہیں سنا دے، قرآن پاک قرأت نال پڑھ دے، بڑے اچھے طریقے نال قرآن پاک پڑھ دے، بڑا مزہ آندا قرآن پاک پڑھن دا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک میرے پیغمبر دے درجے بلند کر دے اور شان شوکت ودا دے میرے پیغمبر دی۔ میرے بھائیو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے کار تے چل، اس قرآن نو پڑھ، اس قرآن نو پڑھا،
یہ سب تو زیادہ اجر ہے۔ آپ انہاں دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرا قرآن پڑھیا کرو اور پڑھایا کرو، یہ بھی تانوں اجر ملے گا، اللہ پاک تھوڑے واسطے جنت دے اندر گھر بنا دے گا۔ میرے بھائیو اس قرآن نو تھام کے رکھ، اس قرآن تے عمل کر۔ ساڈے کول اس کتاب تو علاوہ کوئی اور چارہ نہیں، کوئی اور ساڈے کول کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ پاک نے اس کا وعدہ کیتا ہے کہ قرآن میں بالکل میں آپ محافظ ہاں، اے سچی کتاب جے۔ دوئیاں کتاباں تسی خود آپ کر لینے ہاں، وہ جی میں مرضی سی کتاب لکھ لئیے، وہ ساڑی مرضی دی بات ہے۔ جڑا کوئی مرضی آندا ہے وہ بولی جاندہ، کسی دی مرضی ہو جو مرضی کتاب وچ لکھی جاندہ ہے۔ ایک وحد قرآن ہے، ایک وحد کتاب ہے کہ جڑی اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا تھا میں خود محافظ ہوں۔ اے خالی اے قرآن پاک ساڈے کول ایتھے نہیں آیا، یہ اللہ پاک فرمایا کہ میں نے لوح محفوظ تے میں نے جمع کیتا مت لکھیا ہے، یہ دی ردل بدل نہیں ہو سکتی۔ اگر تو کر بھی لے نا تے ردل بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں لوح محفوظ تے اس قرآن نو لکھ چڑھیا ہے اور میں دا خود محافظ ہاں۔ ایک وقت جدو آیت آئی نا عمران، آیت آئی نا اللہ پاک نے اتاری عمران، وہ جڑا صحابی سی نا اللہ دے رسول دا صحابی، وہ گیا قرآن پاک دے آیات مبارکہ کٹھی کرن واسطے، وہ دے نا سی مروان۔ انہیں ان کی آکھیا جی میرے نا عمران ہے، اے قرآن پاک دے آیات آئی ہے، اے عمران ہے تو میں مروان ہاں، تے ہوئے نہیں تو میں انہوں چینج ہی کر دے وہاں، چلو میرا بھی نا قرآن چاہ جائے گا۔ یعنی کہ اسے دل اچنا خیال کیتا تے اتھے نا مروان لکھ دیتا، آیت لکھ کے لے آئے۔ جبرائیل امین پہلے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولو پہلے ہی آیات مبارکہ حفظ ہو گئی سی۔ میرے پیغمبر نو صرف جبرائیل امین سنان دے تے وہ قرآن حفظ ہو جاندہ، انہیں بڑا تران لایا تے آمنہ دے لال نے فرمایا اب مروان سورت عمران آئیے تو مروان لکھیا ہے، آکے آمنہ دے لال جا کے ویکھ لو، صحابہ کرام نو بھیجیا جاؤ ویکھ کے آؤ، کیونکہ اس نے مروان لکھیا ہے سی۔ پھر جبرائیل امین آئے تصدیق کی تھی، سورت عمران آئی سی۔ میرے بھائیو میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سزا کی دیتی کہ اس نو ملک بدر کیتا جائے، انہوں اس ملک عرب چو کڈیا جائے، کیونکہ اس نے قرآن دے اندر ملاوٹ کی تھی، دھوکہ کیتا، اور نالے بھی حکم دیتا کہ میرے تو بعد جدی بھی خلافت آوے جتنا ہون دور ہے اتنا انہوں ہور دور کر دینا، انہوں نزدیک نہیں کرنا، انہوں اتنا ہور دور کر دینا۔ اس تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت آئی تو جتنے میل اگے دور سی اتنا ہور انہوں دور کر دیتا۔ حضرت عمر دی خلافت آئی، حضرت عثمان دی آئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی، تے سارے انہوں دور کیتا، کسے نیڑے کرن دی کوشش ہی نہیں کیتی، کیونکہ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا کہ اس نو دور کر دینا، انہوں نزدیک نہیں کرنا۔ میرے بھائیو اسی قرآن نے اندروں گنجائش کٹ دیا، گنجائش کہ اے ساڑھے تے چیز حرام ہوئی ہے، ادھے چو گنجائش کٹو، کدائیں نہ کدائیں سانو گنجائش لبے تسی انہوں کھا پی لویے نا۔ میرے بھائیو اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے میری کتاب دے اندر کوئی شک شبہ نہیں، کوئی گنجائش نہیں اس قرآن پاک دے اندر، ادھے شک شبہ نہ کیتا کر، ادھے چو گنجائش نہ کڈی کر۔ میرے بھائیو اللہ پاک فرماندے نے قرآن پاک دے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے قرآن دی اے سنن والی اور اس تے ویکھ ذرا توجہ کر، اے مسلمان قرآن دی آیات مبارک تے تو توجہ کر، انہوں سینے دے اندر بٹھا، سینے دے اندر ٹھنڈ پا، اللہ وحدہ لا شریک تیرے سارے معاملات درست فرما دے انشاءاللہ۔ ایسا ایت دے اندر اللہ پاک فرما دے نے اے جڑا قرآن میں مومنہ تیرے تے نازل کیتا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اے مومنہ اے قرآن میں تیرے تے جڑا اتاریا ہے میں تیرے واسطے شفا بنا چھڑی ہے،
اے قرآن میں تیرے واسطے شفا بنائیے، ہن اس شفا اسا لینی کیویں؟ اے ساڈے اعمال ہوئے تے اسی شفا لینی۔ اگر قرآن نو اسی پڑھاں گے، قرآن چو سکھاں گے تے پھر سانو شفا ہوئے گی۔ اگر قرآن اسی پڑھنا نہیں، قرآن اٹھانا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرنی، تو پھر سانو شفا کتوں ہونی ہے؟ اگر قرآن ساڈے کول ہوئے، اسی دھکے عیسائیاں دے دروازے تے کھاندے ہوئیے، تے یار سانو اس قرآن دا کیا فائدہ ہے؟ کوئی بابے ہو فائدہ؟ اگر قرآن گھر چ ہوئے، بندہ قرآن پڑھیا ہوئے، حافظ قرآن بھی ہوئے، تے تویز یار ایک بے نماز کو لیندا پیا ہوئے، تے کیا اس کا ایمان اس قرآن تے ہوئے گا؟ نہیں ہے اس کا قرآن تے ایمان، اس قرآن تو فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے مانو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین۔ اے مومنا میں تیرے واسطے قرآن شفا بنایا، اس تو فائدہ اٹھا، میرے قرآن نو پڑھ اور قرآن پڑھا، اس نو پڑھ بھی اس نو پڑھا بھی، تینوں فائدہ ہی فائدہ۔ شفا جے بنایا اللہ پاک نے۔ اے ویکھو نا جڑے تویز داغے والے نے نا، اے بھی قرآن تو ہی فائدہ اٹھا رہے نے، چاہے وہ پڑھے ہونے یا ان پڑھ نے، فائدہ اس قرآن تو ہی اٹھا رہے نے۔ ایک ساڈا بندہ ہو جس بندے دا بخار نہ لاندا ہوئے نا، اب بخار نہیں لاندا بندے دا، اکثر پرانا بخار ہو جاتا ہے، وہ قرآن نال میچ کے داغا بڑھا دینا، وہ بخار لے جاتا ہے۔ مقصد ہے کہ اس فائدہ اس قرآن کو اٹھایا۔ قرآن شفا تے ہے نا، قرآن نال خالی داغا میچ کے اس نو بنا دینا ہے تے او دا بخار اتر جاتا ہے، تے مڑ اس قرآن دا فائدہ تے ہے نا۔ تے اللہ پاک نے فرمایا نا کہ میں اس قرآن نو شفا بنایا ہے، چاہے اس نو تو دھو کے پی لینا ہے، چاہے تو دھاگا بنا کے بن لینا ہے، اللہ پاک نے شفا بنایا۔ پر آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اے تویز بننا، دھاگا بڑھانا نہیں، قرآن پڑھ نو، قرآن پاک نو پڑھ، اے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹی جی آیات مبارکہ ایس نو یار پڑھی جا۔ اللہ پاک نے اس دے اندر اتنی شفا رکھی، اتنی شفا رکھی۔ اللہ پاک تیری سر دی درد لا دے، تینوں نظر لگی ہوئے، بسم اللہ پڑھ کے پھوکا لا دے، انشاءاللہ تیری نظر بھی دور ہو جائے گی، تیرا او تینوں شفا ہی شفا مل جائے گی، صرف بسم اللہ۔ اے چھوٹی جی آیات مبارکہ تے 115 واری پڑھی جاندی، اے بھی نال تانوں دسی 115 واری قرآن پاک پڑھیے نا، 114 سورتاں قرآن پاک دیاں نے، تے ایک باری یہ آپ پڑھی جاندی ہے، ایک باری قرآن پاک دے اندر موجود ہے۔ 114 سورتاں سب ساریاں سورتاں دے پہلے یہ پڑھی جاندی ہے، ایک سورت دے وچ آپ پڑھی جاندی ہے، قرآن پاک دے وچ بھی لکھی ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تے ویکھ ایک سورت ایسی جے دے نال بسم اللہ نہیں بھی پڑھی جاندی، اے میرے رب العالمین دی شان ہے نا۔ اللہ پاک سورت توبہ کرنا، او دے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی، سورت توبہ جب شروع کریے نہ پڑھنی، او دے نال بسم اللہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے تھوڑی توبہ قبول کیتی، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی، اللہ پاک فرماندے نے کہ میرے سامنے توبہ تائب ہو جا، میرے سامنے جھک جا، میرے قرآن نو پڑھی جا، میں تیرے واسطے شفا بنا چھڑیا اور میں تیری توبہ بھی قبول کر لے، اور سچے دل نہ میرے اگے سامنے توبہ کر لے تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا اور میں تیرے گناہ معاف فرما دیا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے اے ساڈے واسطے قرآن، اے بہت ہی رحمت والا قرآن اور عظمت والا قرآن اللہ وحدہ لا شریک نے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اتاریا۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے میرے بھائیو، اللہ پاک فرماندے نے میں تواڈے واسطے قرآن رحمت بنا کے بھیجیا، اگر تو اس تے نہیں چلدا، اس تے عمل نہیں کردا، الا خسارا، تو ظالماں دے وچوں ہو جائے گا تے کسارے دے اندر ہو جائے گا، کسارا پان والے چ ہو جائے گا۔ اگر میرے قرآن تے تو عمل نہیں کردا، میرے قرآن نو پڑھدا نہیں، میرے قرآن نو سن کے پھر اس تے عمل نہیں کردا، اللہ پاک فرماندے نے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، کہ اے مومنا قرآن میں تیرے تے رحمت بنا کے بھیجی ہے،
اس تو کسارا چ نہ جا، اس نو پڑھ، اس تے عمل کر، تے میں تینوں ادا چ فائدہ کر دیں گا، میں تیرے تے رحمت کر دیاں گا۔ میرے بھائیو، قرآن صرف چاؤن واسطے نہ رکھ، قرآن دی عظمت نو پہچان، قرآن سن اور سنا، پڑھ اور پڑھا، یہ بہت زیادہ اجر ہے۔ ہر عمل نالوں یہ زیادہ عمل ہے قرآن پڑھنا اور پڑھانا اور سن کے اس تے عمل کرنا۔ میرے بھائیو، اس قرآن نو سن کے اس تے عمل کریں گا کہ اللہ وحدہ لا شریک فرماندے نے میں تیرا ٹکانہ جنت دے اندر بنا دیں گا، تیرا مکھار جنت دے اندر بناواں گا اور اچھا تیرا گھر میں بناواں گا اگر میرے قرآن تے تو عمل کر لیا۔ میرے بھائیو، اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر کوئی ایسی دنیا دی چیز نہیں کہ جڑی قرآن پاک دے اندر نہ دسی ہو۔ یار اے میاں بیوی دا ایک اپنا معاملہ ہوندا، خلوت دا ایک مسئلہ ہوندا ہے، یعنی کہ بان اٹھن دا، میرے رب نے تو قرآن پاک دے اندر وہ بھی دس چھڑیا ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اے بھی گل اتار چھڑی، اے بھی گل دس دیتی ہے تساں اس طریقے نال اٹھنا، اس طریقے نال بہنا، اس وقت تے بہنا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر، اے مسلمانوں سن لو، اے گل بٹھا لو سینے پاک دے اندر، 3 وقت تے تساں کسے دے گھر نہیں جانا۔ اے گل یاد رکھیو، اسی تے اگلے دا چوکا ہی نہیں چھڑ دے، کسے دے گھر ٹر جائیے نا، اسی تے چوکا ہی ادا نہیں چھڑ دے، او گھر دے سو جاندے، او اتوں کی ہوا بیٹھا ہے جتا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں بیٹھا ہے۔ میرے قرآن نے کی فرمایا کہ رات نو عشاء دے وقت، عشاء تو بعد کسے دے گھر مت جاؤ۔ اگر مجبوراً تھانوں کتے جانا بھی پیا ہے کسے دے گھر تے دستک دے اور انہاں سلام آکھو، اگر اندروں آواز آئیے تو ٹھیک ہے، 3 دفعہ دروازہ کھڑکاؤ، اگر نہیں آواز آئی تھانوں نہ اجازت اندر آن دی نہیں دیتی تو واپس ٹر جا، زیادتی نہ کر۔ اے نا یار میں تیرے گھر گیا تو یار دروازہ ہی نہیں کھولیا۔ اللہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ عشاء تو بعد تو کسے دے گھر نہیں جانا۔ دعا مقام صبح دی اذان تو پہلے عشاء دے درمیان کسے دے گھر مت جا، نہیں جانا۔ اور دوپہر دے وقت، اے جڑا ہن دوپہر دا ٹائم ہے نا، یعنی کہ زور دی نماز تو پہلے 10-11 دے درمیان، اے 2 گھنٹے دا ٹائم، اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ کسے دے گھر مت جا۔ کیوں یہ فرمایا کہ نہ جا؟ کہ اللہ دے قرآن نے اور میرے پیغمبر نے گل دسی ہے، قرآن دے واضح فرمایا کہ اے 3 ٹائم جڑے نے تھوڑے کپڑے اتارن دا ٹائم ہے، یہ دے تھن کوئی ممانت نہیں، کوئی تھوڑے تے جرم نہیں، اے قرآن نے گل دسی ہے۔ سورت نور دے اندر یہ سانو پتہ کیویں لگنا ہے؟ اسی قرآن پڑھیں گے تو سانو پتہ لگنا ہے، اگر قرآن پڑھنا نہیں تو سانو پتہ نہیں لگنا۔ میرے بھائی، اگر اسی قرآن نہیں پڑھ دے، سانو مولوی جڑے راہ تے لا چھڈن، جڑی گل سان دس چھڈن، اسی تو پھر وہی پکا لینی نا۔ میرے بھائیو، قرآن پاک پڑھ، قرآن پاک نو اٹھا، اس دی عظمت، اس دا مقام، اس نو پڑھ ویکھ کہ اللہ دے قرآن نے کی کیا اور میرے پیغمبر نے کی حکم دیتا ہے۔ اور آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑے فرمان ہے اور زبان مبارک ہے، او این قرآن خدا دی قسم اللہ وحدہ لا شریک نے جبرائیل امین دے ذریعے اور وحی دے ذریعے ایک قرآن پاک اپنے پیغمبر دے سینے پاک تے اتاریا اور 30 سپارے قرآن اتاریا اور رمضان دے اندر اتاریا اے قرآن پاک تے۔ اور میرے بھائیو، میرے پیغمبر نے ساڈے تک جڑی گل دسی ہے وہی این قرآن ہے۔ قرآن اور میرے محمد دی زبان ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ ساڈے مرضی دے مسئلے مولوی جی میں مرضی کری آندا ہے، دل چاہے 4 رکعتاں پڑھائی جاندا ہے، دل چاہے تے 8 رکعتاں پڑھائی جاندا ہے، دل چاہے تے 20 پڑھائی جاندا ہے۔ نہ میرے بھائیو، اے قرآن دی حدیث اور قرآن ساڈے کول 2 چیزاں نے، میرے پیغمبر دی زبان اور این قرآن، اے 2 ہی ساڈے کول چیزاں نے۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، اے دنیا دے لوگو، اے سن لو کہ میں 2 چیزاں تواڈے کول چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں دا تساں خاص کر خیال رکھنا اور انہاں دی حفاظت کرنی، اور انہاں تے چلو گے تے انشاءاللہ پوری زندگی تسی رسوا نہیں ہوو گے، اور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ میں تہاڈی شفاعت کراں گا۔ اے میرے پیغمبر نے فرمایا حجت الوداع دے اندر کہ میرا قرآن اور میرا فرمان ان مضبوطی نال پکڑنا ہے۔
اس طرح پرا نہیں ہونا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے بھی فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں، اے مومنو، اے تفرقے چ نہ پہ جانا، آپ اپنے طریقے نہ بنا لینا، آپ اپنے مذہب نہ بنا لینا، میری رسی نو مضبوطی نال پکڑ کے رکھنا، میری رسی نو مضبوطی نال پکڑو گے تے انشاءاللہ سیدھے جنت تے جاؤ گے، میں تھوڑے درجے بھی بلند کراں گا، میں تھوڑی عظمت بھی تھوڑی ودھاواں گا، انشاءاللہ میں تھانوں جنت بھی عطا کراں گا جدا میں تھوڑے نال وعدہ کیتا ہے۔ اگر اسی رب دے دین نو مضبوطی نال پکڑتے ہی نہیں، اسی اپنی مرضی کرنے ہاں، چل یار کوئی بات نہیں۔ مثال طور تے اے رمضان دے اندر روزہ ہی ہے، روزہ ٹائم تے بند کرنا چاہیے نا، مولوی کولو یا دا کوئی نہیں گل یار اذان ہو لے پیچھے بھی کھا لئی، عام گل کر دیندے نے، نہیں۔ اگر اتنے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیتا ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو روٹی کھا لے، پھر تینوں کھانی چاہیے، اگر حکم دیتا ہے کہ نہیں کھانی تو تینوں یار نہیں کھانی چاہیے۔ اس دا نام ہے دین اور میرے پیغمبر دا طریقہ۔ میرے بھائیو اسی قرآن نو چھوڑ بیٹھے ہاں، اپنے نبی دا فرمان چھوڑ بیٹھے ہاں۔ میرے بھائیو خدارا اس قرآن نو پڑھ، اس قرآن تے عمل کر۔ ساڈے کول اس ٹائم اے مولویاں نے، اے جڑے لکھن والے نے، جڑے دین دے دشمن نے، خدا دی قسم دین دے وچ اتنا ایک رفڑ پا چھڑیا ہے، اتنا ایک انہاں لکھ کے پتہ نہیں کی دا کی کر چھڑیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آندی کرنا کی ہے، کوئی سمجھ نہیں آندی کی کرنا ہے۔ ہن ساڈے کول ہکو چارہ کہ اسی اپنے قرآن دی مدد لئیے، اس قرآن نو اٹھائیے، اس قرآن نو پڑھیے، سانو پتہ چلے دین کیا چیز ہے، میرے پیغمبر نے کی فرمایا اور رب العالمین نے کی حکم دیتا ہے۔ ہن مولویوں نے سانو چکر چ پا دیتا ہے، کوئی نہیں پایا چکر چ، پایا ہے مولویوں نے چکر چ پایا۔ اور رمضان دی تراویاں ہی ہیں نا، ایک کہہ رہا کہ 8 تراویاں پڑھنیاں چاہیے، ایک پیادہ نہیں 20 تو گھٹ نماز ہوندی ہی نہیں، آ کہہ رہے نے نا کہ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ قیام اللیل تہاڈی پچھلی رات دی نماز ہے، چاہے تسی اگلی رات وچ پڑھ لو چاہے پچھلی رات وچ پڑھ لو، 11 رکعتاں پڑھنی ہیں۔ اے حدیث مبارکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں کولو صحابہ کرام نے پوچھیا جدوں کوئی مسئلہ پیش آندا، کوئی پرابلم آندی تو لوگ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے سامنے آگے دروازہ کھڑکاندے کہ اے مومنہ دی ماں، اے سانو مسئلہ دس دو کہ کی مسئلہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کہ اے میرے صحابہ، پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہوندا چاہے رمضان تو عام مہینہ ہوندا، میرے پیغمبر 11 رکعتاں نماز پڑھ دے۔ اے حدیث مبارکہ 11 رکعتاں پڑھ دے، پوری زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے 11 رکعتاں نماز پڑھی۔ رمضان دے اندر آئے نے تے 10 تراویاں ایک وتر پڑھیا ہے، عام وچ 10 رکعتاں پڑھیاں نے تو انہاں دی تہجد ہو گئی ہے، ایک نال وتر پڑھیا ہے، 8 رکعتاں پڑھیاں نال 3 وتر پڑھے نے، 11 رکعتاں پوری زندگی دے اندر میرے پیغمبر نے پڑھی 11 رکعتاں، اس تو زیادہ نماز پڑھی ہی نہیں قیام اللیل دے اندر۔ ہن مولوی ایک سال نال 20 رکعتاں پڑھا چھڑدا، پر پڑھاندا کوئی نہیں پڑھاندا، اب پڑھ رہے نے مولوی ایک سال نال 20 رکعتاں پڑھا رہے ہیں، نہ پتہ لگدا بسم اللہ پڑھی، نہ پتہ لگدا الحمدللہ پڑھیا، کوئی پتہ ہی نہیں۔ اور اس دا مقصد کی تراویح پڑھن دا، اس رکعت پڑھن دا مقصد کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ بندہ قرآن پاک پڑھے اور قرآن پاک پڑھائے۔ اگر قرآن دی سمجھ ہی نہیں آنی، نہ پڑھن والے نے سمجھ آنی نہ پڑھاؤن والے نے سمجھ آنی، تے کیا فائدہ اس قرآن پاک دا پڑھن دا؟ نہ میرے بھائیو، قرآن پڑھ اور پڑھا، سن اور سنا، جدا رب نے حکم دیتا وہ دی سمجھ آنی چاہیے۔ اللہ پاک نے جڑا قرآن بھیجا اے سچی کتاب ہے، کچھ گنجائش ہے ہی نہیں۔ آدھے نے نا یار تھوڑا کر لے تے ستھرا کر لے، آدھے نے نا تھوڑا کھا لے ستھرا کھا لے، اور تھوڑا پڑھ لے تے سمجھ تو لے لے نا، تھوڑا پڑھ لے سمجھ لے لے، سمجھ آنی چاہیے انسان نو کہ میں اے لفظ پڑھیا ہے کل ہو واللہ، کل ہو واللہ پڑھ دیا نا نماز وچ، کل ہو واللہ احد،
ہن دی سمجھ ہی نہ آوے سانو بقول ہو واللہ دا میں نہ کیے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਮੌਲਵੀ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ میرے بھائیو اے قرآن پاک اللہ وحدہ لا شریک نے اے ساڑھے واسطے شفا بنایا اس تو فائدہ اٹھا لے اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک دے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا اگر میرا قرآن تو شفا بنائے گا میں تیرے واسطے شفا بنائیے اس قرآن میرے نو پڑھ لے اس تو فائدہ اٹھا لے اس نو قرآن نو پڑھیا کر اپنے تے دم کریا کر اپنے گھر تے دم کریا کر انشاءاللہ تیرے گھر جادو بھی نہیں ہوئے گا بیماری بھی نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہوئے گا اور اللہ پاک نے کیا میرا قرآن شفا ہے اگر اس نو تو نہیں پڑھدا تے اگلی گل بھی دسیے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا تو ظالماں دے وچوں ہو جائے گا کہ سارے دے اندر جائیں گا اگر میرا قرآن نہ پڑھیا اس تے عمل نہ کیتا اگلی گل بھی دسی ہے جے پڑھیں گا تے شفا تیرے واسطے میں بنا چھڑی جس نو نہیں پڑھدا اس تے عمل نہیں کردا الا خسارا میں تیرے واسطے خسارا بنا چھڑی میں تیرے واسطے تو ظالم ہو جائے گا ظالماں دے وچوں ہو جائے گا اگر میرے قرآن تے عمل نہ کیتا اس وچ مذہب دا کوئی تعلق نہیں اے جڑی گل ہن میں تواڈے سامنے کر رہا نا اس وچ مذہب دا کوئی تعلق نہیں کہ اے مسلمانوں دسو نا یار بولدے کیوں نہیں ذرا بول کے دسیا کرو گل دی سمجھ تاں ہوندی ہے اس وچ کوئی مذہب دا تعلق ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تواڈے واسطے قرآن شفا بنایا اے چاہے شیعہ ہوئے چاہے سنی ہوئے چاہے وہابی ہوئے چاہے دیوبندی ہوئے چاہے الحدیث ہوئے کوئی بھی ہوئے قرآن تا یار ایک ہی ہے نا وہ سارے واسطے شفا تے ہے نا جڑا قرآن پڑھے گا وہ واسطے شفا اللہ پاک نے دسی چاہے کسی مذہب نال بھی تعلق رکھتا ہے مسلمان ایک بار گل تانوں ہور دس دیاں اے پہلے بھی میں دسی ہے اللہ پاک نے فرمایا اے جڑا میرا قرآن ہے نا اس نو او بندہ ہاتھ لا سکدا جڑا پاک تے صاف ہے پلیت بندہ میرے قرآن دے نزدیک نہ آئے نہ ہی اس نو ہاتھ لا سکدا اے میری کتاب پاک میں جس تے سینے پاک تے اتاریا او بھی پاک تے جڑا میں مہینہ بھیجا او بھی پاک اے تین جڑیاں چیزاں نے نا اللہ پاک نے رمضان بنایا ساڈے واسطے بھیجیا اور اس دے اندر قرآن بھیجیا اور میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے پاک تے اتاریا میرا پیغمبر بھی رحمت اے مہینہ بھی رحمت اے قرآن بھی رحمت اے مومنو اس قرآن نو تھام لو اس قرآن تے عمل کرو اس قرآن نو پڑھو اس دی عظمت شان مقام اتنا اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا جتنا آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے اس طریقے نہ اس قرآن دی شان ہے اس طریقے نہ اس رمضان دی شان ہے میرے بھائیو اس رمضان نو بھی اسی ضائع نہ کریے اس رمضان نو عام مہینے طرح مہینہ نہ بنائی یار عام مہینے دے اندر اسی سگریٹ پی رہے ہیں حکا پی رہے ہیں روٹیاں کھا رہے ہیں چاواں پی رہے ہیں اگر رمضان دے اندر بھی اسی روٹیاں بھی کھا رہے ہیں روڈاں تے کھلو کے سگریٹ بھی پی رہے ہیں کھا پی بھی رہے ہیں پھر یار اسی اس رمضان دا حیا تو کوئی نہ کیتا اگر تو رمضان دا حیا نہیں کیتا پھر تو قرآن دا بھی حیا نہیں کیتا پھر تو امن دے لال دا بھی حیا نہیں کیتا تے پھر تو رب العالمین دا بھی حیا نہیں کیتا میرے محترم بھائیو یہ تین چار چیزاں اکو چیز ہے رب نے اس قرآن نو بھیجیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ پاک نے فرمایا قرآن میں تواڈے واسطے بھیجیا یہ کوئی شک نہیں یہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں اج لفظ نے تین الف تے لام تے میم یہ دا میں نہ پتہ کی پڑھدا الف تے لام میم دا کہ گھلن والا الہ لیاؤن والا جبرائیل امین فرشتہ کون گھلن والا کون ہے الف نال اللہ تے لام نال جبرائیل تے میم نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینا تیناں دا چیزاں دا جز جے گلان والا رب لیاؤن والا جبرائیل امین تے جدے سینے تے آیا او رحمت للعالمین پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے مومنو سانو چاہیے اس قرآن تو فائدہ اٹھانا
اللہ پاک نے جو کہہ دیتا میں تواڈے واسطے شفا بنایا، یار اس شفا تو فائدہ تو اٹھا نا، تو اس قرآن تو اینو پڑھ کے ویکھ تو صحیح نا۔ آپ تو نہیں پڑھیا، تو یار اپنے بچے کولو، اپنی بچی کولو، اپنے بھائی کولو، اپنے کسے پڑھے ہوئے کولو یار انہوں کہہ دے آپ میں نے قرآن پاک پڑھ کے سنا یار، اس کا مقصد کی، اس کا اجر کی ہے۔ میرے بھائیو اسی نماز پڑھ دیا، نماز پڑھ دیا نا سی، نماز دا کم از کم سانو پتہ تے ہونا چاہیے نا۔ اللہ پاک نے سانو آکھیا کی اسی پڑھ رہے ہیں، اسی کی کہہ رہے ہیں، اور میں تواڈے سامنے خطبہ دے رہا ہاں، میں تانوں گل سنا رہا ہاں، تانوں اے تو پتہ لگ ہی رہا ہے نا کہ یار سانو مولوی اے گل دس رہا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو نماز اسی پڑھ دیاں، سانو نماز دا کم از کم پتہ تے ہونا چاہیے نا، اسی رب العالمین نو آکھیا کی ہے، وہ سانو رب کی کہندا، او یار تیرے نال تو کان ہی بہتر ہے، کان نہیں ہے کان پرندہ، او دا توکل ویک، او یار تو بھی کان کردا ہے، وہ بھی کان کردا ہے، صبح اٹھدا ہے اور یار صبح بنیریاں تے آ جاندا ہے، اور سارا دن یار او کان کردا پھردا ہی تے نال یار او رزق کٹھا کرے، نہ او دے بڑولے نہیں، نہ اس کڑکاں گڈیاں نے، نہ اس مال بنائے نہیں، کچھ بھی نہیں بنایا، او کان او بھی کر رہا، کان تو بھی کر رہے ہیں، تے بار او دے تے تیرے فرق بڑھئی، او صبح اٹھ دے توکل رب تے رکھ دے، مینوں رزق رب العالمین نے دینا، او صبح نکلدا اور شام نو رج کے آ جاندا ہے۔ او ساڈے مسلمان اسی انسان ساڈا کی ہوندا ہے، اسی بڑولے بھی بھر لینے ہاں، اسی کمرے بھی بھر لینے ہاں، کیونکہ جویں اسی سارا کچھ ہی اکٹھا کر لینے ہاں، ساڈا اس رب العالمین تے توکل ہی نہیں ہوندا۔ میرے ساڈے نال تو بھائی جی کان چنگا جے، وہ کان چنگا، وہ بھی کان کردا صبح اٹھدا تے تو بھی کان کردا 5 ویلے تے تیرا او توکل نہیں ہے۔ میرے بھائیو تو کی پڑھدا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اے پڑھدا ہے نا، اے بھی وہ بھی میرے بھائیو اس دا توکل کیے کہ مینوں رب نے دینا، تیرا توکل کیے میں کسے کولو لینا نہ، میرے بھائیو اے توکل رب تے رکھ، اللہ وحدہ لا شریک، تینوں رزق بھی عطا کرن والا، تینوں رزق بھی عطا کرنا، تینوں اولاد بھی دین والا، تیرے سارا سسٹم چلاؤن والا او رب العالمین دی ذات ہے۔ میرے بھائیو اس نماز دے اندر تو پڑھنا ہے، او کان نہیں پڑھدا، تو پڑھنا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ میں تیرے کولو مدد چاہنا اور تیرے کولو ہی میں سب کچھ منگنا۔ اور یار نماز دے اندر مسجد دے اندر تو اے وعدہ کرنا رب العالمین دے نال، یا اللہ میں تیرے کولو سب کچھ منگنا، تے جدو باہر نکلنا تیرا او دھیان بھول جاندا، او کان یار اس دا او عقیدہ رہندے، او صبح اٹھ دے کان کردے، شام نو او پیٹ بھر کے کھا کے پھر اپنے گھونسلے تے چلا جاندے، صبح پھر اٹھ دے، نہ اس دی کوئی تجارت کر دے، نہ یار وہ کچھ بھی نہیں کردا۔ اور میرے بھائیو پچھلے جمعے دے اندر ہی تو نے ایک واقعہ سنایا، اور رب تے توکل رکھ، رب تے بھروسہ رکھ، اللہ پاک نے فرمایا میرے تے بھروسہ رکھے گا انشاءاللہ میں جڑا تیرے نال وعدہ کیتا میں تینوں وہ وعدے دا پورا پکا سچا رب تینوں میں وہ جنت عطا کراں گا، اور میں تیرا گھر جنت دے اندر بنا دیا۔ میرے بھائیو اس قرآن نو پڑھ، اس قرآن تے عمل کر، رسہ نہ کھچی جا۔ اللہ پاک نے منع فرمائے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقے دے اندر مت پاؤ، میری رسی نو مضبوطی نال پکڑ، میرے دین نو مضبوطی نال پکڑ، میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا میں دین اتاریا ہے اس دین تے چل، میری بات تے نہ من۔ یار قرآن پڑھ، تو علم دار بندہ، تو عقل رکھن والا، اس عقل دے بھانے نو درست کر، اینو سیدھیاں کر، یہ دے وچ کچھ پا، یار برتن دے اندر کچھ پائیے نا تے وچوں لبنا کی ہے، یہ دے وچ کچھ پاواں گے تے پھر ہی کچھ لبے گا نا۔ میرے محترم بھائیو اس دے اندر کچھ پا، اس دین نو دیکھ کیا میں صحیح کام کر رہا۔ اے رمضان دا مہینہ آیا، یہ تو نماز پڑھنی، تو روڈ تے کھڑو کے سگریٹ پینا ہے، روٹی کھانا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ ہی سوچ تو صحیح، کیا میں اچھا کام کر رہا، میں کی کر رہا، میں چنگا کام کر رہا، اپنے آپ ہی سوچ، تینوں کسے نہیں آکھنا۔ اگے ایک دور ہوتا ہی کہ لوکاں دے مولوی بندے آئے، توے چاہ کے سوٹ دینے، تندوریاں ڈا دینیاں، وہ اگے ایک دور آئی، ہوں اتنا ایک ہو چکیا کسی نو کوئی کسی دا احترام نہیں ہے، جدو رب دا احترام نہیں ہے، رب دے قرآن دا احترام نہیں ہے، رمضان دا احترام نہیں ہے، تے مولوی دی کیا ضرورت ہے تیرے حقے نو ہاتھ لائے یا تیری روٹی جا کے تینوں بند کر دے نا۔ میرے بھائیو یہ تہانوں چاہیے اگر روزہ نہیں بھی رکھیا احترام کر، پردے چ کھا لے۔ ہن ساڈے مسلماناں دا کی حال ہے، جاؤ شہراں دے اندر ہوٹل سارے کھلے نے،
ਅੱਜ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਜਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਕੌੜਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਪੈਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ ਪਕੌੜਾ ਸਮੋਸਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸਾਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਇਹਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਲਮਾ ਗੋ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹਯਾ ਕਰਨਾ, رمضان دا حیا کرنا, رب العالمین دا احترام کرنا۔ میرے بھائیو اس سارا احترام کر کے جاؤ گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ میں تانوں جنت دیاں گا، جنت دے اندر گھر بنا دیاں۔ اور اے قرآن پاک دی عظمت، آج دس جڑا میں جمعہ پڑھا رہا نا تانوں، آج میں تانوں صرف دسنا کہ قرآن دی عظمت شان کی ہے۔ میرے بھائیو اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اے مومنو میں قرآن تواڈے واسطے شفا بنائیے، میں تواڈے واسطے رحمت بنائیے، اے تسی ظالم نہ بننا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اس میرے قرآن تو فائدہ نہ اٹھاؤ گے، اس تے چلو گے نہیں، انہوں پڑھو گے نہیں، پڑھاؤ گے نہیں، اس تو فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تے اللہ کا سارا تسی کی سارے دے اندر چاہو گے تے ظالماں دے وچوں میں تانوں اٹھاواں گا۔ ظالماں چوں اگر میرا قرآن نہ پڑھیا، اس تے عمل نہ کیتا، تسی ظالماں چوں ہو۔ خدا دی قسم اب میں دعوے نال کہنا، میں بڑے بڑے مولویاں دے سامنے، میں کوئی عالم نہیں، میں ایک عام بندہ، مزدور بندہ، میں کوئی نہیں، میں کوئی عالم بڑا عالم نہیں، میں بڑے بڑے مولویاں دے سامنے قرآن پاک دی آیت پڑھی اور انہوں نے پڑھائی، پہلا ترجمہ دسو، خدا دی قسم وہ پاسے ہو گئے نے، انہوں اس کو ٹرکایا ہے، انہوں نہیں دسیا، کیونکہ قرآن دے چور نے۔ قرآن پڑھیے، اس تے چلیے، تے پھر تو ساڈے سارے کام ہی رہ جاندے، کیونکہ ساڈا جڑا اصل سجن ہے نا، اصل سجن ساڈے پیو دادے دا اصل سجن ساڈا ناراض ہو جاتا ہے، ساڈا یار ناراض ہوتا ہے۔ ہن کسے دے بارے گل کریے نا تے آکھنا یار ساڈا ناراض، اور ساڈا یار جڑا ناراض ہو ویندا ہے تے اسی تو اپنے یار نو ناراض ہی نہیں کرتے۔ اوہ دی پہچان کر اپنے یار دی، بے ساڈا دشمن ہے یا سجن ہے، ساڈے پیو دا دشمن تے قیامت تک ساڈے نال دشمنی کرنی ہے۔ میرے بھائیو اس کو بچ جا، اس سجن کو بچ جا جنہوں تو یار بنا کے اپنے اندر، اپنے گھراں دے اندر اپنے نال تو اپنا دوست بنائی پھرنا ہے، وہ دے کو بچ جا۔ اس کی کرنا تینوں اگ دے آپ بھی جائے گا تو تین بھی نال ہی لے جائے گا۔ اور دو جو چار بیلی ہوندے نے، وہ جدی ایک جاوے مردوے نال ہی بہنا ہوندا ہے، تے جڑے اس دے یار نے انہاں جتھے وہ یار گیا تے انہاں بھی اسے پاسے ہی جانا، جڑے وہ سجن بیلی ہونے وہ بھی تو اسے پاسے جانے نے۔ میرے بھائیو اسی تے دعا کرنے ہاں اللہ وحدہ لا شریک سانو قرآن پڑھن دی اور پڑھاؤن دی سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے کہو نا آمین۔ اے جدو آمین آکھی ویندی نا اللہ پاک کو قبول کر لیندا ہے۔ اے رب سانو نا قرآن پڑھن دی توفیق دے وے اور انہوں سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن تو بعد ساڈے کول کوئی چارہ نہیں، چھڑ دے ساریاں گلاں نو، چھڑ دینا مولویاں نو۔ خدا دی قسم ہے مولوی تھانوں پٹھے راہ تے لائی کھڑے جے، پٹھے راہ تے انہاں دی گلاں تے نہ لگ، تھوڑا جہا ذہن نال سوچ لے۔ اللہ تینوں عقل دیتا ہے، اس عقل دے برتن نو سدھیاں کر۔ 100 سال اگر اے برتن تیرا مدہ روے اتے ٹول چلا دے، نہراں چلا دے، جو مرضی کر لے، اے دے اندر ایک قطرہ پانی دا نہیں ہو پینا اگر جتنے تک اے برتن تیرا مدہ رہا۔ اینو این سدھا کرے گا تے ایک بوند بھی اگر ڈگی تے اس برتن دے وچ پاونی ہے۔ اس برتن نو سدھیاں کر اس عقل دے نو۔ اے وقت جڑا نا بڑا اوکھا وقت آ گیا ہے۔ اے فتنے دا دور، اے ہن دور گزریا فتنے دا دور ہے۔ یہ صرف ایکو ساڈے کول چیز بچی ہے کہ قرآن پاک، اور مولویاں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کتاباں لکھ لکھ کے لوکاں نو پتہ نہیں کہڑے پاسے لے گئے نے، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی کرنا کی ہے۔ اتنے دلائل
اتنے مسائل انہاں بنا چھڈے نے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ قرآن پڑھدے ہاں ہور مسئلہ ہوندا ہے، مولوی دی کتاب پڑھدے ہاں ہور مسئلہ ہوندا ہے۔ بے شک تسی قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لینا، قرآن کول چ رکھنا، اس دا او دا ترجمہ پڑھنا، نال مولوی دی کتاب رکھنا، اور ڈھیر سارا کنواں کافاں دا فرق وہ نال ملدا ہی نہیں۔ میرے بھائیو قرآن پاک پڑھ، اور جیڑی مرضی جماعت دا لکھیا ہوئے، چاہے سنی دا لکھیا ہوئے، چاہے شیعہ دا لکھیا ہوئے، چاہے وہابی دا لکھیا ہوئے، اور جیڑا مرضی قرآن پاک لکھیا ہوئے، اور کوئی مائی دا لال اس قرآن دا ترجمہ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ اور مولوی اپنی کتاب پہ ڈنڈی مار سکتا ہے، لکھ سکتا ہے، پر قرآن پاک نو غلط نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اس قرآن میں لو محفوظ تے محفوظ کر چھڑیا ہے، اس کا میں خود محافظ ہاں، میں لو محفوظ تے لکھیا ہے، انہوں کوئی مائی دا لال پورا پرا نہیں کر سکتا، یہ زیر زبر فرق نہیں پا سکتا۔ میرے بھائیو اپنی کتاباں لکھ سکتا ہے، اے قرآن نورا پرا نہیں کر سکتا۔ دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سارے مسلمانوں قرآن پڑھن دی اور پڑھاؤن دی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب